کہ خوشی سے جھوم رہا ہوں کہ آمنہ کے درے یتیم آج مجھ پر سوار ہو رہے ہیں۔ کہنے لگا دوسری بات یہ ہے، جب خدا نے جنت بنائی تھی، جنت کو سنوارا تھا، اعلان کیا تھا کہ ایک وقت آئے گا میرا آخری اور لاڈلا حبیب محمد کریم کو دنیا میں بھیجوں گا، وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب پھر خدا اس کو لا مکانوں سے مہمان بنا کر اپنی طرف بلائیں گے تو اس کے لیے یہاں سے ایک برات جائے گا۔ جنت میں ہزاروں برات تھے، سب خوش ہو رہے تھے، جھوم رہے تھے، ہر ایک کہتا تھا اس محمد کریم کو میں لے کے آؤں گا، دوسرا کہتا تھا اس مصطفیٰ کو میں لے کے آؤں گا، تیسرا کہتا تھا اس پیغمبر کو میں لے کے آؤں گا۔ یہ برات کہتا ہے میں آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا، کونے میں کھڑے ہو کے رو رہا تھا کہ شاید میرا نمبر لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ جب معراج کی رات آئی، آواز آئی جبریل اسی برات کو لے کر جاؤ جو محمد کے فراق اور ہجر میں پوری زندگی روتا رہا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، فرمایا عظمت اسی کو ملتی ہے جو محمد کے عشق اور محبت میں تڑپتا رہتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اس معراج کو یہ سعادت ملی، حضور سوار ہوئے، ذرا زمین کی سیر ہوئی، چاہتے جیسے آپ کے طیارے، آپ کے جہاز، آپ کے راکٹ اور میزائل ہواؤں میں اڑتے ہیں، یہ براق ہواؤں میں اڑ سکتا تھا، جو جنت سے آیا تھا یہ یوں اوپر چلا جاتا، لیکن یہ زمین پہ کیوں چلا؟ یہ مدینہ منورہ پہ کیوں گیا؟ یہ بیت اللحم میں کیوں گیا؟ یہ کوہ طور میں جا کے کیوں رکا؟ یہ وہاں مدین کے شہر میں جا کے کیوں رکا؟ یہ بیت المقدس سے کیوں رکا؟ علماء نے بڑا عجیب نکتہ لکھا ہے کہ جب براق چلنے لگا زمین اس کے قدموں میں چمٹ گئی، چل گیا، اگر تو اوپر اڑ کے چلا گیا، مصطفیٰ تو آسمانوں کی سیر کریں گے، محبوب وہاں پر سیر کریں گے، آقا نے مجھ پر سیر نہیں کی، جب سے آقا آئے ہیں مکے کی دھرتی پہ رہ رہے ہیں، مجھ پر سیر نہیں ہوئی، تجھے آسمانوں پر سیر ہوگا، آسمان فخر کرے گا، میں محروم رہ جاؤں گی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی یہ حصہ آقا کا زمین پہ سیر ہوتا کہ میں بھی فخر کرتی۔ تو میرے محترم دوستو، حضور نے سیر کی، ابھی سے چاہتے دبانا شروع کر دیے کہ ختم ہو گیا بس، حالانکہ 10 منٹ ہوئے ہیں، ان میں 15 منٹ طے تھی۔ توجہ کریں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جب حضور مسجد اقصی میں پہنچے اشارہ تھا، حضور جب مدینے سے گزرے اشارہ اس طرف تھا، دنیا والوں مدینے کی عظمت اتنی اونچی نہیں، جو پیغمبر وہاں سے گزر کے گئے، آقا کے قدم لگے ہیں، یہ یثرب مدینہ بنا ہے، حضور بیت اللحم سے گزرے، کوئی یہ نہ سمجھے عیسیٰ روح اللہ بڑے عظمتوں والے ہیں، اگر عیسیٰ عظمتوں والے ہیں، محمد جہاں سے گزر کے جا رہے ہیں، مصطفیٰ اس سے زیادہ عظمتوں والے ہیں۔ جب کوہ طور سے گزرے ہیں، طور وہ مکان ضرور ہے جہاں کلیم خدا سے ہم کلام ہوئے، مگر محمد اس سے اونچی عظمتوں والے ہیں کہ وہاں سے بھی گزر کے جا رہے ہیں۔ جب بیت المقدس میں پہنچے، یہاں ایک نقطہ سمجھنا، سب انبیاء پہلے اندر موجود تھے، کہہ دو سب انبیاء پہلے، سارے کے سارے انبیاء پہلے اندر، حضور سب کے آخر میں آئے، اور جب اندر آنے لگے تو جبریل امین نے کہا آقا آپ اندر چلیں۔ وہ براق نورانی جس پر حضور سوار تھے، کیا میں اس نورانی کو باہر باندھ دوں کہ بیت المقدس میں اس کا داخلہ بنا؟ کیا آپ اندر تشریف لے چلیے، میں اسے باہر باندھ کے آتا ہوں۔ اسے وہیں پر باندھ دیا گیا، جبریل امین اندر آئے، آذان ہوتی ہے، تمام انبیاء کی صفیں ہیں، جبریل حضرت سیدنا آدم سوچتے ہیں صفی اللہ ہوں مصلی کا وارث بنوں گا، نوح سوچتے ہیں نجی اللہ ہوں مصلی کا وارث بنوں گا، کلیم سوچتے ہیں کلیم اللہ ہوں مصلی کا وارث بنوں گا، داؤد سوچتے ہیں خلیفۃ اللہ ہوں مصلی کا وارث بنوں گا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت جبریل آئے، رحمت کائنات کے ہاتھ سے پکڑ کے کہا قدم فصلے، محبوب آگے بڑھیے، امامت کرائیے، مصطفیٰ جہاں آپ ہیں وہاں کوئی نبی بھی امامت نہیں کراتا۔ توجہ کریں میری طرف، معراج نے مسئلے سمجھائے ہیں، مسئلے، لفظ سبحان کہہ رہا ہے، پیغمبر مختار نہیں عبد ہے، اسراب عبد ہی بتا رہا ہے، یہ انسان ہے نور نہیں، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بتا رہا ہے، حاضر ناظر نہیں، ورنہ یہ سیر و سیاحت کے منظر نہ ہوتے، لنریہ من آیاتنا بتا رہا ہے، علم غیب نہیں، اگر علم غیب ہوتا تو دکھایا کچھ نہ جاتا، یہ سارے کا سارا معراج یہی تو درس بتا رہا ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ اسی معراج سے ثابت ہوتا ہے، لنریہ من آیاتنا، اللہ فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کو سیر اس لیے کرائی تاکہ ہم آپ کو اپنی قدرت کے نمونے دکھائیں۔ ذرا میری طرف توجہ کریں، حضور فرماتے ہیں پہلے آسمان سے آدم سے ملاقات ہوئی، اشارہ تھا جس کو تم آدم کہتے ہو وہ پہلے آسمان پہ ہے، جس کو تم عیسیٰ کہتے ہو وہ دوسرے آسمان پہ ہے، جس کو تم یوسف کہتے ہو وہ تیسرے آسمان پہ ہے، جسے تم ادریس کہتے ہو وہ چوتھے آسمان پر ہے، جسے تم ہارون کہتے ہو وہ پانچویں آسمان پر ہے، جسے تم کلیم کہتے ہو وہ چھٹے آسمان پر ہے، جسے تم خلیل کہتے ہو وہ 7ویں آسمان پہ ہے، جسے تم
جبریل کہتے ہو وہ سدرا پہ رک چکے ہیں، جسے تم جنت کہتے ہو وہ اس سے نیچے ہے، جسے تم لوح و قلم کہتے ہو وہ اس سے نیچے ہے، جسے تم عرش معلیٰ کہتے ہو وہ اس سے نیچے ہے، محمد کریم کے جوتوں کے تلوے اس سے اوپر جا رہے ہیں۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ محبوب ہم نے آپ کو معراج اس لیے کرایا کہ ہم اپنی قدرت کے آپ کو کچھ نمونے دکھائیں۔ کہہ دو اپنی قدرت کے، اللہ کی قدرت کے سب سے بڑے نمونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اس لیے کسی عاشق نے کہا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، اور مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا۔ تو اللہ کی قدرت کا سب سے بڑے شاہکار کون ہے بھائی؟ حضرت محمد سب کے دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑے خدا کی قدرت کے شاہکار کون ہیں؟ اب یہاں ایک مسئلہ بتاتا ہوں۔ لنریہ من آیاتنا، محبوب معراج اس لیے کرایا ساری کائنات کو دیکھیے، زمین ہم نے بچھائی، آسمان ہم نے بنایا، چاند سورج ستارے ہم نے مزین کیے، کائنات کا نظام ہم نے بنایا ہے، زور و عطارد کو عظمتیں ہم نے دی ہے، یہ آسمانوں کی بلندیاں ہم نے عطا کی ہے، یہ جنت کو میں نے سجایا ہے، یہ دیکھیں عرش معلیٰ میں نے بنایا ہے۔ محبوب سب میں نے کیا، ان سب کو دیکھنے کے بعد محبوب پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ لنریہ من آیاتنا، میری قدرت کی بڑی نشانی تو آپ ہے، ان سب نشانیوں کو دیکھیے، پھر آپ اپنے آپ کو دیکھیے کہ جیسا حسین میں نے تجھے بنایا ہے کائنات میں کسی کو نہیں بنایا۔ اس لیے معراج کرایا گیا کہ ہر چیز حسین بنائی، تجھے احسن بنایا، عرش جمیل بنائی، تجھے اجمل بنایا، ہر چیز شریف بنائی، تجھے اشرف بنایا، ہر چیز کو کمال عطا کیا، لیکن تجھے اکمل بنایا، ہر ایک پیغمبر نے حسن عطا کیا، تجھے سب حسینوں کا احسن بنایا، سب کو قوموں کی امامت دی، تجھے انبیاء کی امامت کا اعزاز عطا کیا۔ لنریہ من آیاتنا۔ اور پھر ایک عجیب جملہ کہتا ہوں، اس کو یاد کر لیجیے۔ حضور فرماتے جب میں سدرا پہ گیا تو جبریل رک گئے۔ کیا تو جبریل ہے، زور سے کہا جبریل۔ قرآن نے ایک جملہ کہا ہے عند سدرۃ المنتہی، جہاں سدرا کی انتہا تھی جبریل اس سے نیچے ہے، میکائیل اس سے نیچے ہے، اسرائیل اس سے نیچے ہے، اسرافیل اس سے نیچے ہے، خلیل اس سے نیچے ہے، کلیم اس سے نیچے ہے، آدم سے عیسیٰ تک پیغمبر اس سے نیچے ہے، آگے محمد کریم نے جانا ہے۔ قرآن نے کہا عند سدرۃ المنتہی، یہ سدرۃ المنتہی کی انتہا نہیں محبوب، یہ کائنات کی انتہا ہے، جہاں فرشتوں کی انتہا، جہاں نبیوں کی انتہا، جہاں زمین و زمانوں کی انتہا، جہاں اسمانوں کی انتہا، سدرا کی انتہا ہے، وہاں سے محمد کی نبوت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ ایک اور بات بتاؤں، حضور نے فرمایا جبریل آگے کیوں نہیں چلتے؟ جبریل نور تھے کہ نہیں؟ زور سے کہا نور تھے کہ نہیں؟ فرمایا حضرت عرش مقدس جگہ ہے، وہاں نوریوں کا داخلہ بند، کچھ کے داخلے وہاں بند، کچھ کے یہاں بند، ادھر بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ادھر، لیکن فرق ہے، اس نوری کا داخلہ بند تھا تعجب کے لیے کہ تو دیکھ کے میں کم ہوں، مصطفیٰ کی عظمت اونچی ہے، اس نالائق کا داخلہ بند ہے تعجب، یہ ملک ظالم۔ توجہ کریں، لنریہ من آیاتنا۔ اور ایک اور جملہ کہتا ہوں، اللہ نے شیطان کو جنت سے نکالا۔ کہہ دو اللہ نے شیطان کو، زور سے کہا اللہ نے شیطان کو۔ علماء دیوبند کے سٹیج سے ایک جملہ کہتا ہوں، ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضور نے فرمایا میرا مدینہ جنت ہے، رحمت کائنات کی حدیث ہے، غبار المدینہ شفاء من کل داء۔ اللہ نے مدینہ کی مٹی اور ذروں میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے کہ مدینہ کی خاص کے ذرے ہماری آنکھوں کا سرما بنے، وہاں سے آنے والے رومال کو حضرت گنگوہی سینے سے لگاتے ہیں۔ کسی نے کہا حضرت یہ وہاں کا بنا ہوا تو نہیں، ورنہ ہوا تو وہی کی لگ کے آ رہی ہے۔ اور دوستو یہ مدینہ جنت، وہ خدا کی جنت، خدا نے اپنی جنت سے شیطان کو نکال دیا، مصطفیٰ نے اپنی جنت سے کچھ نافرمانوں کو نکالا۔ تمہارا یہاں سے داخلہ بند ہے، تم ادھر سے چلے جاؤ۔ ایک اور نقطہ بتاؤں، قرآن کہتا ہے قیامت کا جب دن ہوگا، حدیث میں آتا ہے حوض کوثر پہ آقا ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے، آواز آئے گی سوہکن سوہکن، ان کو ہٹاؤ، ان کو بھگاؤ، ان کو پیچھے کرو، یہ وہی مرتد ہے، یہ وہی ظالم ہے جنہوں نے میری شریعت کو تبدیل کیا تھا، اس میں ترمیم و تنسیخ کی تھی، اپنی طرف سے کو بدل کی تھی، ان کو پیچھے ہٹا دو۔
کچھ کو حوض کوثر سے آواز آئے گی سوکن سوکن، اور کچھ کو آج روزہ تھر سے آواز آتی ہے۔ جب آواز اذان ہوتی ہے ساری دنیا مسجد میں جاتی ہے، ادھر سے آواز آتی ہے سوکن سوکن، کچھ کو ہٹا دو جن کا میرے ساتھ ساتھ۔ تو میرے دوستو، مولانا مکی تشریف لانے والے ہیں۔ میں آخری جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں۔ معراج کس لیے کرایا گیا؟ میں اور آپ یہاں کس کے دیدار کے لیے آئے ہیں؟ سب زور سے کہیے، زور سے کہیے، کس کے لیے آئے ہیں؟ کیوں؟ وہ تو پاکستانی ہیں، آپ ان کو کیوں مل رہے آئے؟ اس لیے کہ جس جگہ کو میں نے نہیں دیکھا اس نے دیکھا۔ کہہ دو، میری آنکھوں نے مکہ اور مدینہ نہیں دیکھا، مکی کی آنکھیں مکہ اور مدینہ دیکھ کے آئی ہے۔ میں اور آپ اس لیے آئے کہ مکی کا دیدار کریں۔ جب حضور آسمانوں پہ معراج پر گئے 1,24,000 انبیاء سے ملے، اور جب آقا واپس لائے تشریف لائے تو ایک نبی سے ملاقات ہوئی۔ کہہ دو، کتنے نبیوں سے ملاقات ہوئی؟ وہ کون سے پیغمبر سے بتائیے؟ حضرت موسیٰ۔ میں نے کلیم سے پوچھا، کلیم تجھ سے ملاقات، تو کیوں درمیان میں کھڑا ہے؟ اور تو کوئی پیغمبر نہیں ملا۔ کلیم نے کہا، اس لیے توجہ کریں میری طرف، اس مسئلے کو سمجھے۔ کلیم نے کہا اس لیے راستے میں کھڑا ہوا ہوں کہ میں نے اللہ سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے اللہ اپنا دیدار کرا، اپنی تجلیات دکھا۔ قرآن نے کہا تھا، اللہ نے جواب دیا لن ترانی، کلیم تجھ میں طاقت نہیں، تو میری تجلیات کو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں مجھے دیکھ سکتا۔ بعض علماء نے لکھا ہے اللہ نے جب سور پر تجلی ڈالی۔ بھائی مکی صاحب دا خادم کرم خان جتا ہوئے کوٹھی دے قریب آ وجے، مکی صاحب دا جڑا خادم مکی صاحب دے نال ہے، کوئی مہربانی کر دے جلدی جلدی کوٹھی دے کول آ وجے۔ توجہ کرے میرے دوست، ہم سب آئے مکی صاحب کو ملنے کے لیے، اس لیے کہ اس نے مکہ مدینہ دیکھا ہے، میری آنکھوں نے مکہ اور مدینہ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا کلیم تم راستے میں کیوں کھڑے ہو؟ چل گئے، میں نے اللہ سے کہا تھا اے اللہ دیدار کرا، خدا نے کہا تیری طاقت نہیں، میں دیدار نہیں کرا تھا۔ بعض علماء نے لکھا اللہ نے جب طور پہ تجلی ڈالی تو حضرت موسیٰ گرے بے ہوش ہوئے، اور اس وقت ایک جملہ لکھا ہوا دیکھا، لا تقرب مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جا۔ کلیم اللہ کا دیدار تیرا حق نہیں، جو اس کلیم کا حق ہے۔ تو میرے دوستو، حضرت موسیٰ راستے میں اس لیے کھڑے تھے، کہنے لگے کہ میں تو خدا کا دیدار نہ کر سکا، لیکن جو آنکھیں اللہ کے انوارات کو دیکھ کے آ رہی ہے کم از کم میں انہیں تو دیکھ لوں۔ نہیں سمجھے میری بات کو؟ کلیم راستے میں اس لیے کھڑے تھے کہ میں تو نہیں دیکھ سکا، جو آنکھیں دیکھ کے آ رہی ہے کم از کم میں انہیں تو دیکھ لوں۔ اور پھر جب مولانا مکی آئے تو مولانا انصاری نے یہ سٹیج سجایا، مولانا انصاری نے اس مجمع کو طلب کیا، مولانا انصاری نے یہ ٹوب لائٹیں لگوائیں، اس لیے کہ مولانا مکی کا استقبال ہے۔ اور جب خدا نے اپنے محبوب کو بلایا، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، چاند سورج ستاروں سے آسمانوں کو مزین کر دیا، پھر 1,24,000 انبیاء کو ایک سٹیج پہ دعوت دے کے سب کو بلایا۔ میں اور آپ آئے، جب مولانا مکی کا جلسہ ہوا، اشتہار اپنے دیواروں پہ دیکھے، خدا نے جو اشتہار شائع کیے، کسی کا نام تورات تھا، کسی کا نام انجیل تھا، کسی کا نام زبور تھا، کسی کا نام صحف ابراہیم تھا، ان اشتہارات کے ذریعے سے رسول اللہ کی آمد کی اطلاع دی گئی۔ حضرت وقت چونکہ ختم ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مولانا مکی کو سعادت عطا کی ہے کہ 40 سال تک جس کے والد بزرگوار نے کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھ کر درس قرآن دیا ہے، آج 30 سال سے یہ شیخ مکی روزانہ نماز فجر کے بعد اہل عرب کو درس قرآن دیتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، اور شام کو اہل عجم کو درس قرآن دیتے ہیں۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال لأن المال یفنی عن قریب والعلم باق لا یزال، زندگی باقی، ملاقات باقی، رات دعوانا۔